قرآن کے پیچھے ایک دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، بزرگوں سے منقول دعا ہے، اللہم آنس وشتی فی قبری، اے اللہ قرآن کی تلاوت کو قبر کی میری گھبراہٹ میں میرا دل بہلانے والا بنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن بہت اچھے انداز میں نوجوان آدمی کی شکل میں آئے گا، بہت بہترین انداز میں آئے گا۔ اللہم آنس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ عظمت والے قرآن کے صدقے میں مجھ پر رحم فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِي امام، اس کو میرے لیے امام بنا، ہاں اسی کو میں فالو کروں، دنیا کے گندے لوگوں کو نہیں۔ آج دنیا کا ہم مسلمان خصوصاً نوجوان کپڑے دیکھو، چہرہ مہرا دیکھو، یا دیکھو مجھے دیکھو نہیں ہوگا کچھ، دنیا دار کی جو ہے تقلید نہ کرے، اس کے پیچھے نہ چلے۔ وَاجْعَلْهُ لِي اماما، امام صاحب آگے ہوتے ہیں نا کہ پیچھے ہوتے ہیں بھائی، ان کی تقلید کرتے ہیں نا بھائی امام صاحب کی۔ وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس وقت جب کہ روشنی کا نام و نشان نہیں ہوگا، قیامت کی اندھیریاں، 27ویں پارے میں وہاں کی اندھیریوں کا جو تذکرہ بیان فرمایا، تو ایمان والوں کے ساتھ ایک نور چلے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، لمبی تفسیر ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی روشنی ایک ہوگی ماشاءاللہ، نور ہوگا میرے لیے ہدایت کا ذریعہ اور رحمت کا سبب بنے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اللہ قرآن میں سے جو میں بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد کروا دے۔ بہت سے لوگ قرآن بھول گئے ہیں، اب بھول گئے ہیں تو ایک سستی ہوتی ہے، ایک ایسی گھن ہوتی ہے کہ بھائی نہیں پڑھنا ہے، تو کب تک بھائی ایسا رہے گا؟ سیکھنے کی کوشش کریں، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آدمی موت تک طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، شرط یہ کہ آدمی دل پر لے، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور جس چیز جو چیز جہالت کی وجہ سے چلی گئی ہے وہ چیزیں تو مجھے سکھا دے۔ دیکھو قرآن آپ آمین بولتے ہیں، میں بولتا ہوں برابر، آپ بولنے کے برابر۔ دعا سالوں سے پڑھتے ہیں مگر ترجمہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ برابر نہیں، اور دعا بھی صحیح نہیں پڑھتے، بس جیسی اودھی سیدھی پڑھی نا وہ یاد کر لی ہے، اور وہ اودھی سیدھی پڑھتے رہتے ہیں بس۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور قرآن کی تلاوت مجھ کو رات دن نصیب فرما، رات میں بھی قرآن کی تلاوت کرے، دن میں بھی کرے۔ رات کو آنکھ کھل گئی 3:30 بجے، لاؤ فیس بک پر کیا آیا ہے، انسٹاگرام پر، تو وہی کہے گا شیطان پاس میں ہے، کتنی بھی پاورفل دعا پڑھو، کم وقت تھوڑی دیر بھاگتا ہے پھر آ کر سو جاتا ہے اپنے بستر میں، بستر میں نے تم نے خریدا ہے اور مفت میں سوتا ہے، سو جاتا ہے، وہ دکھائے گا اندر گناہ کروائے گا، نافرمانیاں کروائے گا، نہیں میں اٹھ جاؤں، وضو کر لو، 2 رکعت 4 رکعت جو مقدر ہے وہ تہجد کے پڑھ لو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، بہت بہترین وقت ہوتا ہے آناء اللیل و آناء النہار، اس کا مطلب لکھا ہے رات دن پڑھو، اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ کل قیامت کے اندر مجھے وہ چھٹکارا دلائے، کہیں میری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ 19 پارے کے پہلے دوسرے رکوع میں
قرآن بہت سے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور ان کی جو ہے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. قرآن کھڑا ہو جائے گا. مہجورہ کا لفظ ہے قرآن میں کہ چھوڑ دیا تھا مجھ کو، پڑھتے ہی نہیں، بس رمضانی مسلمان ہیں ہم، رمضانی جو ہے مسلمان. تو خیر محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن خوب پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے. سب نیت کرو انشاءاللہ کہ قرآن کے حافظ ہو کر اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ. بہت بڑی نعمت. اللہ کے نبی حافظ، سارے صحابہ قرآن کے حافظ، برابر. ہاں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہماری بھی مشابہت ہو جائے بھائی. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، بھگول، اتہاس، یہ سب یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاحب. ہاں یہ سب بوگس ہے. ہاں ضرورت تب رکھے اس کو، پاگل نہ بنے اس میں. اور سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اخبار پابندی سے پڑھتے ہیں، ان کے پیسوں کا نہیں، دوسرے کے پیسوں کا. بیٹھے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، پہلے سے لے کر چھلی لائن تک پڑھتے رہتے ہیں. اور کاکا کیا رہ جائے تھا اپنا آزماؤ، اور کاکا جاتا نہیں ہے، برابر. ہاں اس لیے بہت سی جگہ پر اپنے سماج میں جو لائبریریاں چلتی تھی نا وہ بند کر دینی پڑی. میں نے کہا پوچھا بھائی کیوں بند کر دی؟ تو اٹھتا نہیں. سب پڑھ دیتے ہیں، پرانی پورتی بھی پڑھتے ہیں، پرانی پورتیاں بھی، اس پہ سب فوکس ہوتا ہے. اور پھر کرامش کا انتظار ہوتا ہے. آج کی کرامش آئندہ منگل کو آئے گی، وہاں تک انتظار کریں گے اور پھر کہیں گے کرش ورش ہے، وہ نام ہے ان کی سب ماشاء اللہ، برابر. قرآن پڑھے آدمی، قرآن کا جو ہے عاشق بنے، قرآن کا جو ہے عاشق بنے، تو رات دن جو ہے ماشاءاللہ اس کی تلاوت کرے. اور ماشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام دیا ہے. دیکھو یہ نبیوں والا کام ہے. کن والا کام ہے بھائی؟ نبیوں والا کام. آج امام صاحب نے فجر کی نماز میں 2 جگہ سے الگ الگ پڑھا تھا. اس میں 70ویں پارے کی جو تفسیر رکوع کی جو بات ہے، اس میں ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ یہ عمل جس کو نصیب فرمایا ہے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. دعوت و تبلیغ کوئی رسمی کام نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یہ قارون کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مگر علماء نے لکھا ہے، اور مفتی ابراہیم اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے بیان بھی میں نے سنا. مولانا فرماتے ہیں جو جس مشغلے میں ہے اس کے اندر رہ کر اس مبارک کام کو کرے. غریب غریبی میں کرے، امیر امیری میں کرے، تاجر تجارت میں کرے، ملازم ملازمت میں کرے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جس فیلڈ میں ہو ہمارا مطمئن نظر دعوت و تبلیغ سے آخرت کو حاصل کرنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ان امامنا الآخرہ، ہم جو یہ مبارک کام کرتے ہیں اس سے ہماری آخرت کے اندر ترقی ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ میرے 4 مہینے اتنے لگے تو میری آخرت کتنی بڑھی. وہاں جا کر امیر صاحب کو پریشان کر دیا، امیر صاحب عاجز آ گیا، تمہارا نہیں میرا حساب کرو. امیر صاحب میں گھر میں روزانہ بچے کھاتا ہوں یا بچے بنائی ہوں، تیرا باپ لائے گا بچے یہاں. امیر صاحب مجھے تو یہ ایسا چاہیے. ایسے لوگوں کی تربیت کبھی نہیں ہوتی، تربیت جو ہے کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ تربیت کا راستہ ہے، یہ اپنے آپ کو بنانے کا راستہ ہے. راستہ جو ہے اللہ، یہ راستہ جو ہے اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے، یہاں کی گندی چیزیں نکال کر وہاں کی اچھی چیزیں اپنے اندر لانے کے لیے. مولانا نے ایک اچھی مثال دی اس آیت کے تحت میں. فرمایا کہ ایک بوتل ہے جس کے اندر ہمیں شہد بھرنا ہے، مد، ہنی، مگر وہ بوتل جو ہے بگڑی ہوئی ہے. تو کیا کوئی آدمی سمجھدار ہے کہ اس بگڑی ہوئی بوتل کے اندر شہد کو بھر دے گا؟ پہلے اس کو دھوئے گا اور اس کا کچرا باہر نکالے گا. اللہ کے راستے میں جا کر بوتل کو صاف کرنا ہے، پھر وہاں جا کر وہاں کی جو نورانیت آئے گی ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اندر آئے گی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اس کے راستے کے اندر
ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے. رسمی تبلیغ کا نام تبلیغ نہیں ہے، ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں آنا جانا چلنا پھرنا ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. المجاہد من جاہد نفسہ، اس کی تفسیر میں لکھا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. گھر میں اتنے بجے سونا اتنے بجے اٹھنا وہاں کا شیڈیول الگ ہے، یہاں یہ کرنا وہ کرنا وہاں کا شیڈیول الگ ہے، وہاں اس طریقے سے چلے گا. اسی کا نام مجاہدہ ہے. ایک جماعت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی کارگزاری کی. جیسے جماعت اپنے یہاں آتی ہے نا ماشاءاللہ، ہم بھی کارگزاری لیتے ہیں برابر میں. خوش آمدید کا اللہ کے نبی نے مبارکباد دی، ان کو مبارکباد بھی دینی چاہیے برابر، یہ بھی نبی سے ثابت ہے. اس کے بعد فرمایا اب تم جو ہے چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آئے. ہاں وہاں تم نے جو گزارا ہے وہ تو ایک ماحول میں گزارا تھا. اب یہ ماحول جو ہے یہاں کا جو ماحول ہے اس کے اندر رہ کر وہی اعمال تم کو یہاں کرنے. 40 دن 4 مہینے پابندی سے نماز پڑھی، تسبیحات پڑھی، مگر گھر آ کر پہلے دن فجر گائے. پہلے دن فجر گائے. رحمانیہ مسجد کے پاس ایک بڑے میاں رہتے تھے، ان کے لڑکے کی تشکیل کے لیے وہ زمانے کے ہمارے بزرگ حضرات تشریف لائے. ان کے پاس ان کا ایک ماموزاد بھائی بیٹھا تھا جو خیالوں کے اعتبار سے ذرا اچھا نہیں تھا. کہا اس کو کیوں جماعت میں بھیجتے ہو، جماعت میں جا کر لوگ بگڑ جاتے ہیں، ایسا ایسا فلانا ہو جاتا. کہا کوئی بات نہیں بھائی، بگڑے کی سدھرے 40 دن جائے گا تو میرے تو 40 دن اچھے گزریں گے. سمجھے نا، ہمارے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، میرے تو اچھے گزریں گے. اس زمانے میں شاید 150 یا 200 روپے کا خرچہ تھا، ایسا سنا رہے تھے بڑے میاں. وہ گئے 40 دن لگا کر آیا. نوجوان تھا بیچارہ، تو 40 دن کی تھکان بہت تھی. جماعت میں سے ہم آدھے بہت تھک جاتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ وہاں سونا کم ملتا ہے، کھانا کم ملتا ہے. تھک گیا تھا، پہلے دن فجر گایا. تو وہ بڑے میاں فجر کے بعد اپنے گھر نہیں آئے، جو ان کی تشکیل کو آئے تھے اس کے گھر گئے اور کہا وہ 150 روپے واپس لاؤ. کہا چھوکرا 150 روپے میں فجر بھی غائب کر کے آیا. یہ معاملہ ہمارا ہوتا ہے، یہ معاملہ جو ہے ہمارا ہوتا ہے. تو نفس کے ساتھ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباہ. اللہ نے تمہیں اس کے دین اور عبادت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ مبارک دین ہے جس کو اللہ، جس کی سمجھ اللہ رب العزت نے ہم کو نصیب فرمائی ہے. دیکھو وہ بے نیاز ہے، اس سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے اور آپ نے اس مبارک کام کو کیا، اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرما لے گا. میں نے اور آپ نے اس مبارک کام سے اپنے آپ کو بچایا، وہ بے نیاز ہے. ابو جہل سامنے رہتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، اور اتنا خوبصورت تھا، ایسا چمکتا تھا جیسا آگ کا انگارہ چمکتا ہے. عجیب قسم کی جو ہے مالداری ولید ابن مغیرہ کے پاس تھی. سورہ مدثر کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ بیان فرمایا. وحید کا لفظ آیا، یکتا تھا، اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. ایسے لوگ دین سے نسبت نہیں رکھی، دین سے نسبت نہیں رکھی برابر، ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ان کے مقدر میں کر دی گئی. بدر کے کنویں میں جب ان ظالموں کو بدر کی لڑائی کے بعد جب یہ خبیث مارے گئے اور کنویں میں ڈال دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا فلاں فلاں نام لیے ان کے جو خبیث تھے، ان کے نام لیے. فرمایا جو بات میں تمہیں بتایا کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری سمجھ میں آ گیا ہو. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کس سے مخاطب ہیں؟ فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں آئے یہ بیکار بات ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. اس کا کام وہ چاہے گا اس سے لے لے گا.
مکہ چھوڑ کر سب مکہ والے بھاگ گئے. ابابیل کو بلایا اور ابرہہ کا مقابلہ کروایا. ابرہہ کا مقابلہ کروایا اپنے دین کے خدمت کے واسطے. وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے, میں اور آپ اس کے دین کے محتاج ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری بھائی, خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس مبارک کام کے واسطے ہمارا 4 مہینہ, ہمارا چلہ, ہمارے 3 دن, ہمارے مقامی کام جیسے ہمارے اکابر کہتے ہیں اس طریقے سے لگے بھائی. ہاں, ورنہ اکابر کے اصولوں کے خلاف لگائیں گے تو بڈھے ہو جائیں گے مگر اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت نہیں آئے گی. اس کی نورانیت اور روحانیت نہیں آئے گی. اللہ کی نیاز ہے, اس کے حفاظت کے عجب عجب طریقے ہیں, اس پہ لگ جائیں گے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھا وہی پانی کے عذاب سے بچا ہے. پانی چڑھ رہا ہے, نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا نافرمان کنعان بیٹا سامنے کھڑا ہے. نوح علیہ السلام جانتے تھے جو اس پہ بیٹھے گا وہی سلامت رہے گا, جو اس پہ نہیں بیٹھے گا یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ پانی نہیں ہے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹا آجا, بیٹا آجا. ایک بات یاد رکھے, بیٹوں کی تربیت سے بتا دوں, اولاد جب ہماری بڑی ہو جائے تو ان کو گالی مت دو, ان کو مارو مت. اور خاص کر جن بچوں کی شادیاں ہو گئی اور وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں تو ان کی بیوی بچوں کے سامنے ان کو گالی گلوچ مت دو. قرآن نے اصول بتلایا, کنعان سے زیادہ نافرمان کوئی نہیں, برابر نے, کافر تھا, پھر بھی نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا, یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, او بیٹے آ جا. کیا فرمایا, او بیٹے آ جا, ہمارے ساتھ شامل ہو جا. کیسا بھی وہ نافرمان ہے, مگر نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وہ خبیث, وہ کافر, وہ ایسا وہ ویسا. اپنے بچے کو ہم ایسا کہتے ہیں, جھوٹا ہے, مکہ ہے, جھوٹا 100% ہے وہ, مکہ ضرور ہے وہ, مگر نہیں, اس کو ہم رسوا نہ کریں, اس کو جو ہے ہم رسوا نہ کریں. اور اپنی اولاد کو جو ہے جب وہ بڑے ہو جائے تب مارے نہ, یہ بھی جو ہے بہت برے اثرات جو ان کو ڈالتے. قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء, فرمایا جا تجھ جواب دے اپنے باپ کو, فرمایا تیرے ساتھ مجھے سوار نہیں ہونا ہے, جب پانی آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. وہ سمجھا کہ پانی پہاڑ سے نیچے رہے گا مگر یہ آسمان اور زمین کو ایک کر دے گا. قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم. تو محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ نوح کی کشتی ہے. آج بیٹھ جاویں, سوار ہو جاویں, ساری جھنجھٹوں کو چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ہمیں نوازے گا اور دین کے خادموں میں ہمارا شمار فرمائے گا. بلال حبشی کا لشکر چل رہا ہوگا, ابو بکر کا لشکر چل رہا ہوگا, عمر کا لشکر چل رہا ہوگا, 15ویں صدی کے ہم گنہگاروں کا بھی جو حشر انشاءاللہ. یہ اصل نہیں, ہم نقل کر رہے ہیں, اصل تو کرنے والے کر کے چلے گئے, ہم نقل کر رہے ہیں. انشاءاللہ صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اور پیارے نبی ایسی جماعت کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلائیں. اس لیے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, سوچنا نہیں ہے, سوچیں گے زندگی ختم ہو جائے گی, برابر. اعتراض نہیں کرنا ہے, اعتراض کریں گے فرمایا کہ زندگیاں ختم ہو جائے گی. بس دوستوں اور بزرگوں, یہ اللہ والوں کی جو ہے ترتیب دیا ہوا ایک کام ہے اور واقعیت 100% خیر کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں, خیر کے علاوہ اس کے اندر جو ہے کچھ بھی نہیں. لہذا جو ہے 4 مہینے کے اعتبار سے سارے حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ 4 مہینے ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. اب دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کہ دھندے کے لیے کبھی ہم نے صبح انشاءاللہ بولی ہے کہ آج انشاءاللہ میں دکان کھولوں گا نہ. بچہ اگر دکان پر جاتا ہے اور ہم سے پہلے نہیں گیا تو جنگ جدال ہو جاتا ہے, دما چکڑی ہو جاتی ہے, برابر ہے. تو 4 مہینے کے اعتبار سے دل پر ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ خود نیت کرے کہ میں کب جاؤں گا انشاءاللہ. دیکھو
یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، بڑھ کے اٹھانے جام یہ میخانہ اسی کا ہے، جو آئے گا اسی کو ہم لیں گے بھائی، جو آئے گا اسی کو ہم لیں گے ہم بھائی۔ فرمایا جگہ پر ایک شاعر نے بہت اچھا فرمایا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے بتلاوے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں، نام کیا لکھنے کا میں تیار ہوں، مجھے جانا ہے میری اصلاح کے لیے جانا ہے، دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جماعت میں کیوں جاتے ہو؟ تو دوسروں کو سدھارنے کے لیے، او بھائی اپنوں کو سدھارنے کا ہے، دوسروں کے سدھارنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اس کے تو فیل میں اللہ کسی اور کو سدھار دے تو بات الگ ہے۔ ابھی میں صبح آ رہا تھا تو میں نے موبائل میں ایک کلپ پڑھی کہ موت کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں وہ کون سے ہیں، اس میں ایک عمل یہ لکھا ہے کہ کسی کو علم دین سکھانا۔ دیکھو بہت اچھی بات میں نے پڑھی، مجھے یاد بھی آیا کہ میری بات کیا ہے تو میں بتاؤں گا۔ تو ہم جماعت میں گئے، اب ہمارے ساتھ کوئی ایسا ساتھی ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا ہے، دوسری بات میں نہیں کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا ہے، بہت غلط پڑھتا ہے، بس آپ سے طے کر لیا کہ میں میرے اس ساتھی کو اس چلے کے اندر یا 4 مہینے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دوں گا۔ بس اس نے بہت اچھی بسم اللہ پڑھتے سیکھا، پھر آپ نے اس کو کیا کہا، آپ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کرنا، خدا پاک کی قسم جتنی بار وہ بسم اللہ بولے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ مر جائیں گے اور جتنی بار وہ بسم اللہ بولے گا اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ان کا عمل ہو الا بالصلاۃ، تو ماشاءاللہ جو ہے یہ بہت بڑا فائدہ اس کام کے اندر نکلنے سے ہوتا ہے۔ تو سب طے تو کرتے ہو انشاءاللہ۔ دیکھو ہمارے سہیل بھائی تیار ہے کہ کون ہے جو پہل کرتا ہے، اس کا نام لکھے بھائی، بولو۔ دیکھو ابھی صرف ارادے میں لکھواؤ انشاءاللہ، ارادے میں، اللہ لے جائے گا بھائی، کام اسی کا ہے وہی لے جائے گا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، سمجھ نصیب فرمائے گا۔ اچھا چلے کی جماعت انشاءاللہ 10 اپریل سے یعنی رمضان کے بعد مولانا کی آمد پر عام طور پر ہمارے یہاں سے جماعت جاتی ہے، تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس سے 1 مہینے سے زیادہ وقت ہے، تو چلے کے اعتبار سے اپنا نام یا اپنے گھر سے کسی ایک آدمی کا نام لکھوائے اور چلے کے اعتبار سے ترتیب دے ہو گئے۔ بتاؤ بھائی چلے کے اعتبار سے بتاؤ اللہ کے بندوں، وقت گزر جائے گا، الوقت لا ينتظر لأحد والرب لا يعذرك، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں کسی کا لولا لنگڑا عذر قبول بھی نہیں کیا جائے۔ بتاؤ بھائی بتاؤ، چلے کے اعتبار سے بتاؤ اللہ کے بندے۔ اگر سب نیت تو کرتے ہو نا انشاءاللہ، برابر نا، ہمارے پاس تو کیا ہے بھائی اتنا جا چلے وار، برابر نا، کہ سب بھائی نیت کرو انشاءاللہ کہ ضرور بھی ضرور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت لگائیں گے۔ اچھا 3 دن ہمارے بہت سارے عزائم جو ہے تنفیذی مشورے میں کیے گئے ہیں بھائی، 8 جماعتیں یا کتنی جماعتیں ماشاءاللہ ہمیں لی ہیں، تو رمضان مبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کام نفل یا مستحب اور عمل ہو تو فرائض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ تو 3 دن کے اعتبار سے بھائی ہر ساتھی جو ہے اپنا ارادہ ظاہر فرمائے، اپنا نام لکھوائے بھائی، 3 دن کے اعتبار سے بتاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ جیسے یہاں 3 پارے چلتے ہیں، ہمارا جہاں رخ ہے وہاں بھی ماشاءاللہ 3 پارے ہی چلتے ہیں، اس لیے قرآن جو ہے ناقص یا ناکا ہونے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بتاؤ بھائی 3 دن کے اعتبار سے اللہ والے بتاؤ، 3 دن بھائی، 3 دن تو بہت سستا سودا ہے بھائی، غفلت کے ساتھ جو ہے زندگی نکل گئی تو 3 دن میں کوئی مشکل نہیں۔ تو انشاءاللہ جب تشکیل میں آئے ہماری تو انشاءاللہ ہم بشاشت سے جو ہے 3 دن لگانے کے واسطے اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس بھائی جھارکھنڈ کی جماعتیں یا اتراکھنڈ کی جماعتیں، دیکھو یہ جماعت کیسی بھی ہو اس کے ساتھ جو ہے نا ہجرت کی بہت خطرناک طاقت ہوتی ہے۔ ہجرت کر کے حبشہ کے اندر جب صحابہ کی جماعت گئی تو بادشاہ کا دل اللہ نے پھیر دیا اور بادشاہ شاہ نجاشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔
نجاشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھیجے، اور جب نجاشی کا انتقال ہوا، نجاشی مرا تو حبشہ کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ تو ہجرت کی یہ طاقت ہے۔ بہت مختصر جماعت گئی تھی، حضرت جعفر طیار نے جو تقریر فرمائی پورے دربار کا دل ہلا دیا تھا۔ یہ جماعت کیسی نظر آتی ہے اس کو مت دیکھو، وہ ہجرت کے ساتھ آئی ہے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ تک منورہ گئے تو رئیس المنافقین کا تختہ تیار ہو گیا تھا کہ اس کو مدینہ کا سردار بنا دیا جائے، اس کی پوری فوج تیار تھی، مگر یہ مختصر سی جماعت ہجرت کے عمل کو لے کر گئی، سارا اس کا جو ہے کھیل ملیا پیٹ ہو گیا۔ ہجرت کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ان کے پاس آ کر بیٹھے، ان کی تعلیم میں شامل ہو، ان کو لے جا کر محلوں میں گھمائیں، اور میرے اور آپ کے گھر اگر یہ اللہ کے مہمان آتے ہیں تو ہم بشاشت کے ساتھ ان کو ملیں، خوشی کے ساتھ جو ہے فرمایا ان کو ملیں، ان کے ساتھ جو ہے بس سلوکی کا جو ہے معاملہ نہ کریں، ان کی تعلیم میں بیٹھے، سیکھنا سکھانا ہو، انشاءاللہ وہ کچھ لے جائیں گے، ہم کو کچھ دے کر جائیں گے۔ کسی اجتماع میں مولانا ابراہیم صاحب نے کہا تھا دین دو اور دین لو، دین دو اور دین لو، یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے کھانا تو ہم کھلائیں گے، رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے، اصل تو نصرت کیا ہے بھائی، جن فکروں کو لے کر یہ لوگ آئے ہیں ان فکروں کے اندر جو ہے ہم جو ہے مکمل طور پر جو ہے شامل ہو۔ تو جب تک یہ جماعت ہمارے یہاں رہے گی انشاءاللہ پورا ساتھ ہر ساتھی ان کو اپنے وقت کے اعتبار سے ضرور دے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ مشورہ ہمارا فجر میں ہوتا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کرے کہ نظر لگ جائے، ایسے اچھی نظر تو بہت اچھی بات ہے، بری نظر بری ہے، برابر نا۔ بکری کو نظر لگ گئی تو بکری سوکھ گئی، مگر مجھے تو یہ لگتا ہے یہ نظر لگ جانی چاہیے کہ یہاں تک مجمع بیٹھتا ہے تو ہر روز جو ہے رمضان بعد بھی جو ہے یہی مجمع جو ہے بیٹھے گا، بھائی تمہارے وہاں تو بہت بیٹھتے ہیں، ان کو نظر لگ گئی ہے، ہمارے وہاں پر والوں کو جو ہے نظر لگ گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ فجر میں بیٹھے 10-15 منٹ کا کام ہوتا ہے، اور بہت دکھ کی بات ہوتی ہے کارگزاری بالکل زیرو آتی ہے، کارگزاری بالکل زیرو آتی ہے۔ ایک آدمی گھوڑوں کا بیوپار کرتا ہے، گھوڑوں کا بیوپار کرتا ہے، اب منڈی میں گیا کہ بھائی کیا ہے، کہ آج تو گھوڑے نہیں ملیں گے، گدھے ملیں گے، تو آپ گدھے لے جاؤ۔ کوئی ایسا تھوڑا کہتا ہے کہ بھائی گھوڑے نہیں ملے تو چلو واپس چلے جاؤ، گھوڑے بھی نہیں ہے گدھے بھی نہیں ہے، تو بھائی کیا ہے، کہ آج تو بکریاں ملتی ہے، چل ایک آدھ بکری خریدتی۔ پھر ایسا وقت ہے آج تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف انڈا ملتا ہے، تو میں انڈا لے کر تو جاؤں، برابر ہے۔ دعوت و تبلیغ میں فلانا آدمی نہیں ملا، چل دعا کر لو، بھائی فلانا آدمی نہیں ملا دعا کر لو، پورا محلہ ہے بھائی، بہت سارے لوگ ہیں، ایک ترتیب سے ترکیب سے کام ہوگا تو انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک ذوق اور شوق ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے بند راستوں کو کھول دیتا ہے، بند راستوں کو جو ہے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے 2.5 گھنٹے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو جو ہے صحیح سمجھ کر صحیح طریقے سے کریں تو انشاءاللہ 2.5 گھنٹے ہمارے صحیح لگیں گے، اور پورے دن کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1 کے 10 کا وعدہ اس نے فرمایا ہے۔ ہمارے 2 تعلیم ماشاءاللہ ظہر میں تعلیم ہوتی ہے، ابھی تو عام دنوں میں اثر میں ہوتی ہے، گھر کی تعلیم کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے نا، لہٰذا گھروں کی تعلیم پہ ہم ضرور شروع کریں۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات ہمارے ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ گجراتی میں بھی آتی ہے، اردو میں بھی آتی ہے، ہمارے بچے بچیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہوئی ہے، 10-15 منٹ ان کو پاس بٹھا کر دے ان کو دین دے رہے، دین نہیں ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں آپ کو بتلانا نہیں چاہتا، میں آپ کو جو ہے بتلانا نہیں چاہتا ہوں، لہذا دوستوں اور بزرگوں اولاد کو ابتدا سے دین دو، ورنہ جب وہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ جب وہ دین کی باتیں قبول نہیں کریں گے تو ہمارے واسطے فرمایا وبال جان بن جائے۔ ہمارے 2 گشت، ایک ہمارا یہ گشت ہے منگلوار کو ہوتا ہے، نبی کے ساتھ مشابہت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن فرمایا اس کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک دو محلے میں گھوم پھر کر چل کر ہمیں چلے آنا ہوتا ہے، مگر اس کا ثواب کیا ہے؟ کل یہ مٹی کی آنکھ بن کر حقیقی آنکھ کھلے گی، تب خبر پڑے گی کہ ایک گشت کا اتنا ثواب ہے، ایک گشت کا جو ہے اتنا ثواب ہے. لہٰذا ہمارا یہ گشت اور دوسرا گشت جو ہے ہمارا بائی پاس پر ہے، کہاں پر ہے؟ ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے اثر میں گشت ہوتا ہے اور اثر کے بعد جو ہے بات ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں دیہات کے لوگ ہیں عام طور پر نہیں ملتے، لہذا اس کی بھی ہم پابندی کریں. 2 گشت ملا کر جو ہے ماشاءاللہ ایک کام ہوتا ہے، اور مہینے میں پابندی کے ساتھ ہفتہ تعین طے کر کے 3 دن اللہ کے راستے میں ضرور لگائے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، 3 تسبیحات کی پابندی کریں، اوراد مسنونہ اور مذکورہ کی جو ہے پابندی کریں. اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ ہماری زندگی میں آئے، اس کی محنت کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.